السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے عزیز دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں عورتیں اپنے بالوں میں کنگھی کرتی ہے اور کنگھی کرتے وقت کنگھی میں بال ٹوٹ جاتے ہیں، کچھ بال گر جاتے ہیں، اور جتنے ٹوٹے ہوئے بال ہوتے ہیں یعنی جتنے کنگھی میں جمع ہونے والے بال ہوتے ہیں ان بالوں کو بیچنا اسلام میں کیسا ہے۔ کچھ عورتیں کئی مہینوں تک اپنے گرے ہوئے بال، اپنے ٹوٹے ہوئے بالوں کو اکٹھا کرتی ہے یعنی جمع کرتی ہے، پھر اسے بیچ دیتی ہے، پھر اس کے بدلے میں یا تو کوئی چھوٹی سی چیز خرید لیتی ہے یا پھر پیسے لے لیتی ہے۔ پیارے دوستو، اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے بالوں کو جمع کرنا اور اسے بیچ دینا کیا اسلام میں جائز ہے؟ تو آج ہم اسی پر بات کرنے والے ہیں۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو کو آپ لائک کریں یا نہ کریں، لیکن اس ویڈیو کو آپ آخر تک ضرور دیکھیے گا کیونکہ یہ ویڈیو آپ کے بہت کام آنے والی ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، یا اللہ، جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو سن رہے ہیں، ان کی تمام مصیبتوں کو دور عطا فرما اور ان تمام لوگوں کے رزق میں خیر و برکت عطا فرما، آمین۔ پیارے دوستو، آپ بھی کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں، کیا پتا کس کا لکھا آمین کب قبول ہو جائے۔ پیارے دوستو، اب ہم آگے بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ عورتوں کے بالوں کو بیچنا کیسا ہے۔ اکثر عورتیں اپنے بالوں میں کنگھی کرتی ہے اور ان کے کچھ بال ٹوٹ جاتے ہیں اور کچھ بال گر جاتے ہیں، اور ایسے ٹوٹے ہوئے بال اور ایسے گرے ہوئے بالوں کو بیچنا اسلام میں کیسا ہے؟ علماء دین فرماتے ہیں کہ عورتیں جب اپنے بالوں میں کنگھی کرتی ہے اور ان کے بال ٹوٹ جاتے ہیں اور کچھ بال گر جاتے ہیں تو ایسے ٹوٹے ہوئے بالوں کو، ایسے گرے ہوئے بالوں کو بیچنا اسلام میں ناجائز اور حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے انسان کے جسم کے کسی بھی حصے کا بیچنا یا خریدنا جائز نہیں ہے۔ اسے آپ یوں سمجھے، انسانی جسم کے کسی بھی حصے کا، جیسے بال، آنکھ، ناک، دانت، زبان یا ہاتھ یا چمڑی یا ہڈیاں، یعنی سر سے لے کر پاؤں تک انسان کے جسم کو بیچنا یا خریدنا یہ جائز نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بال جھڑتے ہیں، یعنی جو بال جھڑتے وقت جو بال ٹوٹ جاتے ہیں، جو بال گر جاتے ہیں، انہیں ہم بیچ نہیں سکتے، تو ان بالوں کا کرنا کیا ہے؟ تو یاد رکھیں پیارے دوستو، بال جھڑتے وقت، بالوں میں کنگھی کرتے وقت جو بال ٹوٹ جاتے ہیں، جو بال گر جاتے ہیں، آپ انہیں کسی سنسان جگہ پر دفنا دیجئے، اور اگر ایسا کرنا ممکن نہ ہو، کسی کپڑے میں لپیٹ کر کے یا کسی کاغذ میں لپیٹ کر کے کسی ایسی جگہ پر رکھ دے جہاں پر کوئی اجنبی نہ جا سکے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک اجنبی مرد کے لیے عورت کے بال دیکھنا جائز نہیں ہے، اور پیارے دوستو، بالوں کے اوپر سے کالا جادو بھی کیا جاتا ہے، تو پھر کسی اپنے سے یا کسی اجنبی سے ہمیشہ ایسی چیزوں کو دور رکھے، ہمیشہ ایسی چیزوں کو چھپا کے رکھے۔ تو پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی اس ویڈیو میں کچھ نہ کچھ ضرور سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اب ہم بات کرتے ہیں بد زبان عورت کا نقصان، یعنی جو عورت بد زبان ہوتی ہے اس کا نقصان کس طرح ہوتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو ہم اس بارے میں بات کریں گے۔ مشہور قول ہے کہ جس رشتے کو تلوار نہیں کاٹ سکتی اسے زبان کاٹ دیتی ہے۔ زبان کی حفاظت کرنی چاہیے کیونکہ عزت اور ذلت کی یہی ذمہ دار ہے۔ بد زبانی کا معاملہ زیادہ تر عورتوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے دونوں جبڑوں اور دونوں ٹانگوں کے درمیان والے اعضاء کی ذمہ داری دے دے کہ وہ زبان اور شرمگاہ کو غلط استعمال نہیں کرے گا تو میں اس کے لیے جنت کی ذمہ داری لیتا ہوں، بخاری شریف۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، نجات حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اپنے گھر میں رہو، فضول باہر نہ پھرو، اور اپنے گناہوں پر رویا کرو، ترمذی شریف۔ جس کی بیوی بد زبان ہو اس کو ساری زندگی سکون حاصل نہیں ہو سکتا۔ عورتوں کو کہا گیا ہے کہ وہ اپنی زبان کے اندر نرمی اور مٹھاس پیدا کرے اور اچھے انداز سے بات کرے۔ یہ بات بھی قابل قبول ہے
کہ کتنی بھی میٹھی سے میٹھی زبان والی عورت کیوں نہ ہو، پھر بھی اس کے اندر تھوڑی بہت کڑواہٹ ضرور ہوتی ہے، کیونکہ عورت جہاں اتنے رشتے سنبھالتی ہے تو تھوڑی بہت کڑواہٹ آ ہی جاتی ہے، لیکن عورت کی زبان میں نرمی ہونی چاہیے۔ یہ بھی ایک سچائی ہے کہ عورت کی زبان وہ تلوار ہے جو کبھی زنگ آلود نہیں ہوتی، یعنی زبان کی دھار کبھی کم نہیں ہوتی۔ بعض عورتیں تو اتنی بد زبان ہوتی ہے کہ اگر وہ عورتیں نہ ہوتی تو ناقابل برداشت ہوتی۔ کئی عورتیں اپنی بد زبانی اور بد گمانی کی وجہ سے گھر برباد کر لیتی ہے۔ شریعت نے کہا ہے کہ اپنے شوہر سے نرم انداز میں بات کرے، اور کسی غیر مرد سے بات کرنے کی نوبت آ جائے تو سختی سے بات کرے، لیکن آج کل یہ الٹا فیشن ہو گیا ہے کہ جب عورت اپنے شوہر سے بات کرتی ہے تو سخت کڑواہٹ لہجے میں، اور غیر مرد سے کرنی ہو تو نہایت ہی میٹھے لہجے میں بات کرتی ہے، جیسے ساری دنیا کی مٹھاس انہی میں سمائی ہو۔ کسی کا مشہور قول ہے کہ اگر عورت سارے دن میں ایک بار اپنے شوہر سے نرمی سے بات کرے، جس نرمی سے وہ پڑوسی مرد سے یعنی غیر مرد سے بات کرتی ہے، تو اس کا گھر آباد رہے گا۔ اسی طرح مرد اگر پورے دن میں ایک بار بھی بیوی کو اس محبت کی نگاہ سے دیکھے جس نظر سے وہ پڑوسی یا غیر عورت کو دیکھتا ہے، تو وہ ہمیشہ اس کا گھر آباد رہے گا۔ پہلے زمانے کے بزرگوں کا یہ معمول تھا کہ وہ اپنی بیٹیوں کو نکاح سے پہلے سورہ نیسا اور سورہ نور کا ترجمہ پڑھا دیا کرتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نیسا اور سورہ نور میں مرد اور عورت کے زندگی کے احکام، یعنی کیسے زندگی گزاری جائے، یہ بتلایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس زمانے میں عورتیں دیندار تھی، زندگی کیسے گزارنی ہے معلوم تھا۔ اسی لیے ہمیں بھی چاہیے اپنی بیٹیوں کی شادی کرنے سے پہلے قرآن مجید کا ترجمہ ضرور پڑھائے، اور خاص طور پر نکاح سے پہلے سورہ نیسا اور سورہ نور کا ترجمہ اس کو اس کی تعلیم دلوائے۔ میری اسلامی بہنیں، فرض کرو تمہاری ہر آرزو پوری ہو جائے، تمہیں تمہاری ہر تمنا مل جائے اور تم اپنی ہر طلب پالو، پھر اس سے پہلے کہ تم ان سے فائدہ اٹھاؤ اچانک یہ ساری چیزیں غارت ہو جائے، اس وقت تمہارا رد عمل کیا ہوگا؟ یقیناً تم خوب رو گی، تمہیں سخت صدمہ ہوگا، تم حسرت کا اظہار کرو گی، ممکن ہے کہ تم ندامت و شرمندگی سے اپنی انگلیاں اپنے دانتوں تلے چبا لو۔ بس تمہارا اپنی عمر عزیز کے بارے میں کیا خیال ہے، جو نہایت ہی قیمتی جوہر ہے؟ اس کی قدر و قیمت کا اندازہ کسی بھی مادی چیز سے نہیں کیا جا سکتا۔ یہ عمر در حقیقت چند سانسوں کا نام ہے۔ جب ایک سانس نکل جاتا ہے تو پھر دوبارہ کبھی واپس نہیں آتا۔ دنیا میں یہی گنتی کے کچھ سانس تمہارا سرمایہ ہے، تم ان کے عوض جنت کی ابدی نعمتیں خرید سکتی ہو۔ جب حقیقت حال یہ ہے تو پھر تم پکی توبہ کیے بغیر اپنی عمر عزیز ضائع کرنا کیسے گوارا کرو گی؟ جب مسلمان عورت کو ملک الموت نظر آ جاتا ہے تو اس کے چہرے پر حسرت کے آثار پھیل جاتے ہیں۔ وہ چاہتی ہے کہ اگر اسے ساری دنیا کا مال و متاع نصیب ہو تو وہ فدیہ دے کر اس موقع سے گلو خلاصی حاصل کر لے، مگر وہ اس کی قدرت نہیں رکھتی، کیونکہ مہلت زندگی کا وقت بیت چکا ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس ویڈیو کو اپنی تمام بہنوں تک ضرور شیئر کریں۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔